ایک اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو کام سے روکنے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. یہ درخواست غلام مرتضی نامی شخص کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر کی گئی ہے، جس میں صدر اور وزارت قانون وزارت قانون کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے اور درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ صدر عارف علوی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور جس سے صدر مملکت کے عہدے کی تضحیک ہوئی ہے. صدر پوری قوم کا ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک سیاسی جماعت کا. عارف علوی نے اپنے صدارتی دفتر کو تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا ہے. عارف علوی عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیر آئینی اقدامات کے بھی مرتکب ہوئے ہیں. صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری سے بھی پہلو تہی برتی ہے اور کہا گیا کہ عام انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا کام تھا، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی. صدر غیر قانونی طور پر اسمبلی کی تحویل کے بھی مرتکب ہوئے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت عملداری کو یقینی نہیں بنایا. عارف علوی کو بطور صدر کام کرنے سے روکا جائے اور ان کے خلاف آئین و قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی عمل میں لائی جائے. اس درخواست کی کتنی اہمیت ہے اور کیا صدر پاکستان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے ابھی 2 دن پہلے ہی عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کا عمل آئین کے معطلی کے مترادف ہے اور آرٹیکل 224 2 کی خلاف ورزی ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے واضح طور پہ لکھا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا ہے. انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت صدر کا ہی اختیار ہے. یہ یقینی بنانا صدر کی ذمہ داری تھی کہ پاکستانی ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں. الیکشن کمیشن اور صدر نے 8 فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا ہے. اب اگر سپریم کورٹ کی طرف سے صدر کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی جاتی ہے تو اچھی بات، اور ان سب کو کٹہرے میں لایا جائے جنہوں نے پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہیں ہونے دیے اور پھر جنرل الیکشن بھی وقت پر نہیں ہونے دیے. اور جہاں تک بات ہے صدر نے آئینی تقاضا پورا نہیں کیا تو کیا صرف صدر قصوروار ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف صدر پر ڈالی جا سکتی ہے جس کے بارے میں میراتھن ٹرانسمیشن چلائی گئی کہ وہ تو وزیر اعظم کے بغیر کچھ بھی حکم جاری نہیں کر سکتے؟ صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا تھا. اس پر عمل درآمد ہوا؟ اس وقت تو الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ صدر کو تاریخ دینے کے اختیار ہی نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ نے بھی تو انتخابات 90 دن میں منعقد کرنے کے حوالے سے حکم دیا تھا، لیکن اس وقت کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس فیصلے کا مذاق اڑایا تھا، قراردادیں پاس کی تھی اور مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا تھا اور مریم نواز نے چیف جسٹس کو نام لے کر دھمکیاں دی تھی، امرتا بندیال شرافت سے استعفیٰ دو اور گھر جاؤ ورنہ قوم تمہیں کٹہرے میں کھڑا کر دے گی، اور کہا کہ صرف شرافت سے گھر نہیں جانا، واپس کرو مراد تنخواہیں، پھر استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. اتنی کھلی دھمکیاں سپریم کورٹ کے حاضر چیف جسٹس کو، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر. یہ کون لوگ ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ انہیں گاڈ فادر کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے یہ وہی ہیں جن کے پاس سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑنے کا مارکا سر انجام دیا تھا اور ججز کو بھاگ کر جان بچانی پڑی تھی. تو کیا صرف صدر ذمہ دار ہیں وقت پر الیکشن نہ کروانے کے، کہ چاہے وہ پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن ہو یا پھر جنرل الیکشن؟ سوال تو اٹھیں گے اور اٹھنے بھی چاہیے، اور وقت کے چیف جسٹس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین ہے بھی کہ نہیں، یا پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس.